نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار اور زیبا ہے جو اس وسیع و عریض کائنات کا خالق، پالنہار اور رازق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً مبعوث کرتا رہا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زندگی گزارنے کے تمام نسخوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کے طریقے بھی بتلائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور قوم کے نونہالان ملت اور حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں آپ کے سامنے مختصر طور پر ازدواجی زندگی کے حقوق کے سلسلے میں بات کرتا چلوں گا. حاضرین، اسلام زندگی کے سارے نظام کے سلسلے میں، معاشرے کے سلسلے میں اپنے وسیع تعلیمات رکھتا ہے، اور بالخصوص معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان اور ازدواجی زندگی کے سلسلے میں بے شمار تعلیمات دیتا ہے، نکاح کے سلسلے میں بے شمار احکامات دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے سلسلے میں قرآن مجید میں یہ اپنے لیے ایک نشانی کے طور پر بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی کو، اللہ تبارک و تعالی انسانی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو سکون و راحت کا ذریعہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو اس دنیا میں بے شمار نشانیاں ہیں،
اس وسیع و عریض کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کے جو عجیب و غریب نمونے رکھے ہیں، ان میں سے ایک بہترین اور شاہکار نمونہ ازدواجی زندگی ہے، جس کے ذریعے انسان زندگی کے راحت حاصل کرتا ہے، زندگی کا سکون حاصل کرتا ہے۔ حاضرین، نکاح ایک ایسا بندھن ہے، بالخصوص معاشرے کا ایک ایسا بندھن ہے جس میں دو اجنبی افراد چند بول کے ذریعے ایک ایسے مضبوط رشتے میں بن جاتے ہیں جن میں وہ زندگی کے سرد و گرم صلاحیتوں کا، میں وہ زندگی کے سرد و گرم حالات کا، معاملات کا مد مقابل کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایک ایسا بندھن ہے جس میں کہ گرمی کے موقع پر، زندگی کے مصائب کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا ہے تو خوشیوں میں ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، مصائب کے موقع پر ایک دوسرے کا سہارا بنایا جاتا ہے تو خوشحالی کی، خوشی کی زندگی کو بڑھانے کا سبب بنایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے نہ جانے کتنے خوشگوار لمحات گزارے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی کہ نکاح کا پیغام تمہارے لیے مودت ہے، رحمت ہے، محبت ہے۔ موجودہ معاشرے میں بالخصوص مغربی تہذیب کے افراد یا موجودہ دنیا کا کلچر یہ بنا چلا ہے کہ موجودہ زندگی میں بیچلرز کی زندگی کو، کنوارے پن کی زندگی کو، خوشی کی زندگی اور ازدواجی زندگی کو، میرڈ لائف کو ایک عذاب تصور کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک انسان بیچلر رہتا ہے وہ آزاد رہتا ہے، جیسے ہی وہ شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے، جیسے میرڈ لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے، سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی پر، آزادی پر قدغن لگنے والا ہے، پابندیاں لگنے والی ہے۔ اسی لیے شوہروں کے سلسلے میں ہو یا میرڈ لائف کے سلسلے میں ہو، اس طرح کے جوکس بھی بنائے جاتے ہیں جن میں کہ اسے ایک قیدی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام یہ بتلاتا ہے کہ انسان کے زندگی کا خوشگوار لمحات، انسان کے زندگی کے خوشگوار پہلو وہ نہیں ہوتے جو بیچلرز کے طور پر یا کنوارے پن کے طور پر گزارتا ہے۔ انسان کے خوشگوار لمحات وہ ہوتے ہیں جو شادی شدہ زندگی کے طور پر گزارتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر مدینے کے معاشرے میں نوجوان افراد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، یا معاشر الشباب، اے نوجوان افراد، ومن استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو افراد شادی کی طاقت رکھتے ہوں، تم میں سے جو افراد میرڈ لائف گزارنا چاہتے ہو، تم میں سے جو افراد زندگی کے ہنسی پل گزارنا چاہتے ہو، اگر طاقت رکھتے ہو تو فوری طور پر شادی کر لو۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے بھی میرڈ لائف کے سلسلے میں یعنی نکاح کے سلسلے میں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس زندگی میں، اس خوشیوں میں، اس لائف میں ایسی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عبرتیں پوشیدہ رکھی ہیں، ایسی نشانیاں پوشیدہ رکھی ہیں جو صرف اور صرف متفکر اور مدبر افراد ہی پہچان سکتے ہیں۔ ایک عام افراد ہو سکتا ہے کہ اسے وہ نظر نہ آئے خوشیاں، لیکن غور و فکر کرنے والا مفکر انسان، حقیقی طور پر ٹھنڈے دل سے سوچنے والا، اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ شادی شدہ زندگی ہی سب سے حسین زندگی ہوتی ہے۔ حاضرین، موجودہ دور میں شادی شدہ زندگی کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، جب اس کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ وہ سیٹل ہو جائے اپنے لائف میں، تو اس کے بعد شادی کر لینا چاہیے۔ ہاں، ایک حساب سے یہ درست بھی نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، جب تم شادی شدہ زندگی کے قابل ہو جاؤ، اس قابل ہو جاؤ کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی پرورش کر سکتے ہو، ان کی زندگی کے جو خرچے ہوتے ہیں اسے برداشت کر سکتے ہو، تو ایسے موقع پر شادی کر لو۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اوروں کے خرچ برداشت کر سکو، تو ایسے موقع پر روزے رکھ لو۔ اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم ضرور دی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتلایا ہے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یعنی کہ اگر تم فقیر ہو، تمہارے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، لیکن اتنی ہے کہ تم اپنے ساتھ ساتھ ایک دو افراد کا خرچ برداشت کر سکتے ہو، تو شادی کر لو۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب ہو، نادر ہو، فقیر ہو، یہ ڈر ہے کہ میں شادی شدہ زندگی کا خرچ بارے گرا نہیں اٹھا سکتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شادی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شادی کو صرف اس لیے ٹال دینا تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، شادی کو صرف اس لیے ٹال دینا تاکہ میں کمانے کے لائق بچ جاؤں، یہ درست نہیں ہے۔ تھوڑی سی جب پیسے آ جاتے ہیں جیب میں، جب اپنے ساتھ کسی اور کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے تو فوری طور پر شادی کر لینا چاہیے۔ حاضرین، موجودہ دور میں شادی کو مؤخر کرنے کے نتائج یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان ذہنی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے، ذہنی طور پر نہ جانے کتنی کتنی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کے بالمقابل میں اگر وہ شادی شدہ زندگی گزار لیتا ہے، اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو اسی موقع پر ذہنی طور پر جسمانی بیماریوں کا وہ شکار نہیں ہوتا، بلکہ ذہنی طور پر وہ آزاد ہوتا ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں کے ساتھ میں اس زواجی زندگی کے سلسلے میں چند حقوق بیان کرتا چلوں گا۔ حاضرین، نکاح کے سلسلے میں قرآن مجید جو ایک اور نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اور بات جو ایک حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زندگی کا جو شریک سفر بنائے وہ خوش بنائے، ایسا شریک سفر بنائے جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ان کے لیے راحت کا سامان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین۔ مومن بندوں کی جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نشانیاں بتلاتا ہے وہیں پر یہ بھی نشانی بتلاتا ہے کہ وہ مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے ہمارے پروردگار ہماری زندگیوں میں تو ہمارا ایسا شریک سفر بنا، ہماری زندگیوں میں تو ہمارے لیے ایسا جوڑا نصیب فرما جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا باعث ہو، ہمارے گناہوں کی زندگی سے نکال کر سیدھے راستے پر لے جانے کا باعث ہو، ایسا خوشگوار جوڑا، ایسے خوشگوار شریک حیات ہمارے لیے نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی یہ بھی نشانی بتلاتا ہے۔ حاضرین، اس زواجی زندگی کے سلسلے میں جو حقوق آتے ہیں اگر اس کو گروہ میں تقسیم کیا جائے تو 3 طرح کے حقوق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے بیویوں کے حقوق جو کہ شوہروں پر عائد ہوتے ہیں، دوسرا شوہروں کے حقوق جو کہ بیویوں پر عائد ہوتے ہیں، اور تیسرا مشترکہ حقوق جو کہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ مشترکہ حقوق یعنی کہ دونوں کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر یکساں طور پر بیک وقت دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری لازمی ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے۔ میں انہیں چند حقوق کا تذکرہ کرتا چلوں گا۔ حاضرین، مشترکہ حقوق کے سلسلے میں جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے غلطیوں کی چشم پوشی کرنا۔ حاضرین، نکاح کا پیغام ہونے کے بعد، نکاح کے بندھن میں بن جانے کے بعد بہت سا اوقات یہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نوجوان اپنے لیے جو ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے یا ایک نوجوان عورت یا کنواری عورت اپنے شوہر کے سلسلے میں جو خواب گنتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا شریک سفر ویسا نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے خواہشات کے اوپر، اس کے ساری کی ساری کیٹیگری کے اوپر پورا نہ اترتا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ ہو سکتا ہے کہ جس کی تم خواہش کر رہے تھے وہ تمہیں نہ مل پائی یا نہ مل پایا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں اچھا ہے۔ عسى ان تكرهوا شيئا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسی میں ہمارے لیے بھلائی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی شدت سے خواہش کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں مل پاتی ہے، لیکن ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کا نہ مل پانا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس زواجی زندگی میں چند خامیاں ہوتی ہے، چند غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں دوسرے شریک سفر پر یا
دوسرے جوڑے پر یا دوسرے انسان کے اوپر یعنی کہ میاں کے اوپر یا بیوی کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ غلطیوں کی چشم پوشی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیں، غلطیوں کی چشم پوشی کرے۔ کوئی بھی انسان مکمل پیدا نہیں ہوتا، ہر انسان کے اندر خامیاں ضرور ہوتی ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی خامیوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا ہنر جانتا ہو۔ اس کے علاوہ ازدواجی زندگی کی ایک اور حق یہ ہے کہ انسان دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا شریک بن جائے۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ازدواجی زندگیوں کے سلسلے میں جو سب سے نمایاں پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات ایک دوسرے میں دکھ سکھ کا شریک ہوتی تھی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، 40 سال کی عمر میں جب نبوت دی گئی، غار حرا کے موقع پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال گھر تشریف لے آئے تھے۔ اس حالت میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، زمبلونی اے خدیجہ، مجھ پر چادر اڑا دو، میری حفاظت کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے کوئی بدنام نہ کر دے، برباد نہ کر دے، میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ ایسے موقع پر تسلی دیتی ہیں۔ کیا تسلی دیتی ہیں؟ فرماتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز بدنام نہیں کر سکتا، ہرگز رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی غم گساری کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس پہلو کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان حال ہیں، اتنے پریشان حال ہے کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے۔ ایسے موقع پر آپ کو ساتھ کون دے رہی ہیں؟ آپ کے موقع پر، ایسے موقع پر کون آپ کا سہارا بن رہی ہے؟ حضرت خدیجہ۔ مدینہ کی زندگی میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کر کے رونے لگ جاتے تھے، زارو قطار آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جذبات کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ فرماتے، اے خدیجہ، حقیقتاً تم نے میرے اسلام کے سلسلے میں سب سے زیادہ مدد کی، حقیقتاً اسلام کے سلسلے میں سب سے زیادہ مدد تم نے کی، ماں کے سلسلے میں ہو، تسلی کے سلسلے میں ہو، میری جان کے سلسلے میں ہو، میری حفاظت کے سلسلے میں ہو، سب سے زیادہ میری مدد تم نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ جاتے تھے، اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ، حضرت خدیجہ کی سالیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سکھ دکھ میں ایک دوسرے کی شرکت نظر آتی ہے۔ حاضرین، ہماری زندگی میں بھی ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پر دکھ کے بادل بھی آتے ہیں تو سکھ کے بادل بھی آتے ہیں۔ ایک دکھوں کا ایک سفر بھی اسٹارٹ ہوتا ہے تو بسا اوقات سکھ کے نہ جانے کتنے پل آتے ہیں۔ ایسے موقع پر لازم ہے کہ شوہر، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دکھ میں شریک بن جائے اور خوشیوں میں ایک دوسرے کی خوشیوں کا اضافہ کرنے کا سبب بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دکھ کے سلسلے میں نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ شوہر کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہے تو بیوی ہی مصیبتوں کے بڑھانے کا سبب بن رہی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب بیوی کے اوپر خوشی کے لمحات آ رہی ہیں تو شوہر ہر ممکن طور پر ان خوشیوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حاضرین، اس کے علاوہ ایک اور مشترکہ طور پر جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے سلسلے میں، اطاعت و بندگی کے سلسلے میں ایک دوسرے کا ممد و معاون ثابت ہونا۔ حاضرین، مومنانہ زندگی کی سب سے بڑی شان یہ ہے، جب الفاظ دیگر اگر یہ کہوں تو مومنہ زندگی میں جو سب سے ممیز پہلو، جو سب سے ممتاز پہلو نظر آتا ہے، جو اور جوڑوں سے ایک مومن زندگی کے جوڑے کو الگ کرتا ہے، مومن کی شادی شدہ جوڑے کو الگ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اطاعت الہی میں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوران رات اچانک سے اٹھ گئے، اچانک سے اٹھ کر پریشانی کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے، نہ جانے اس رات کتنی مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں، لیکن اس رات میں خوش قسمت انسان وہ ہے، خوش بخت انسان وہ ہے، جنت کا طلبگار انسان وہ ہے جو اپنے معاشرے میں اپنے گھر والیوں کو اٹھائے، اپنے بیویوں کو اٹھائے اور رات میں اٹھ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جڑ جائے، رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جڑ جائے۔
اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں انبیاء کا جب تذکرہ کرتا ہے تو خصوصی اوصاف کے ساتھ کرتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ایوب علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو صبر کے ساتھ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی بندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا تو کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے زواجی زندگی میں اپنے بیویوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، یعنی کہ بالفاظ دیگر اطاعت الہی میں اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ شریک سفر بناتے تھے۔ ایسا نہیں تھا معاملہ کہ خود ہی عبادت کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو بھی حکم دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہاں پر تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہو، جنت میں لے جانے کی کوشش کرتے ہو، وہیں پر تمہیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے ساتھ میری جو اہل و عیال ہیں، میری جو بیوی ہے، میری جو شریک سفر ہے وہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو جہنم کے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی جہنم کے انگاروں سے بچا سکوں اور جنت میں داخل ہونے کا راستہ بتا سکوں۔ حضرت عمر ابن خطاب کے سلسلے میں مورخین جو لکھتے ہیں، سب سے بڑی خصوصیت حضرت عمر ابن خطاب کی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رات کے ایک پہر میں اٹھتے، خود عبادت کرتے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے ازواج کو اٹھاتے اور ان کو بھی حکم دیتے کہ وہ بھی رات میں اٹھ کر عبادت کرتے رہیں۔ یعنی کہ ہمیں جو زواجی زندگی کے سلسلے میں صحابہ کو جو طرز عمل نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ اکیلے طور پر عبادت نہیں کرتے تھے۔ عبادت کے سلسلے میں ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ میں اکیلا نماز پڑھ لوں کافی ہو جائے گا، بلکہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ دین کے سلسلے میں جہاں وہ خود آگے بڑھ رہے ہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو بھی دین میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، یہ ان کی خواہش ہوتی تھی۔ حاضرین، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خصوصی طور پر مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ اہلکہ کے سلسلے میں مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ یہاں پر اہل سے مراد ان کی بیوی، ان کے ازواج ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے بیویوں کو نماز کے پابند بناؤ، نماز کی پابندی کا حکم دیتے رہو، کیونکہ حقیقتاً ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ جب انسان نمازوں کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں خود بخود سدھار آتا ہے، اس کی زندگی میں خوشگوار پہلو آتے ہیں، وہ دین کے دوسرے معاملات میں بھی، دوسرے پہلوؤں میں بھی خود بخود آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اخلاق سدھر جاتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر حکم دیتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے یہی حکم دیتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کی بھی نماز کی پابندی کراؤ، اپنی بیویوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ بتلاتی ہے۔ نماز انسان کو اوقات کی پابندی بتاتی ہے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے یہ بھی سلیقہ بتلاتی ہے۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، ایک اچھے اخلاق دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیویوں کے اپنے شوہروں کو یعنی کہ شوہروں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں کو نماز کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو حق آتا ہے مشترکہ زندگی کا، ایک اور سب سے بڑا حق ہے وہ ہے رازوں کی حفاظت۔ حضرین، شادی شدہ جوڑا ایک ایسا جوڑا ہے، ایک ایسا بندھن ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے راز کے شریک بنتے ہیں، اور ایسے موقع پر ایک دوسرے کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم ایک دوسرے کے راز شیئر کرتے ہیں وہیں پر اس کے امین بن جائے، محافظ بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی خامی نظر آتی ہے یا اپنی بیوی میں کوئی خامی نظر آتی ہے، اس کی کوئی بات، راز کی بات نظر آتی ہے تو اپنے دوستوں میں، اپنے خاص دوستوں میں بیان کرتے پھرے، یہ بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے سلسلے میں خصوصی حکم دیا المجالس الامانہ، یہ حکم عام ہے۔ اس کے سلسلے میں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ محدثین یہ لکھتے ہیں، شارحین بیان کرتے ہیں کہ مجلس کے سلسلے میں اگر دو افراد بھی آپس میں ایک دوسرے کے طور پر رازدارانہ اشارے بھی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان اشاروں کو تیسرے افراد کے سامنے ظاہر نہ کرے۔
اور سب سے بڑی مجلس، سب سے بڑی رازدارانہ مجلس اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ میاں اور بیوی کی تنہائی کی مجلس ہوتی ہے. اور ایسے موقع پر ایک مومن مرد کے اوپر، ایک مومنہ عورت کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مومن عورتوں کی جو خصوصیات بیان کی وہ یہ ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ پاکیزہ مومن خاتون وہ ہوتی ہے جو اپنے عیوب کی، اپنے شوہروں کے عیوب کی، رازوں کی حفاظت کرتی ہے، ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرے. حاضرین، ازدواجی زندگی میں ایک اور پہلو جو واضح ہوتا ہے وہ ہے حسن معاشرت. حسن معاشرت یعنی کہ اچھے انداز سے زندگی گزارنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی کہ معروف طریقے سے اپنی خوشگوار زندگی گزارو. اس کے سلسلے میں چند نکات آتے ہیں، میں نکات بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. جب معروف لفظ استعمال ہوتا ہے تو معروف لفظ یہ اپنی جگہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. معروف اپنے لفظ میں بے شمار معنی کو پنہا رکھتا ہے. میں چند باتوں کا تذکرہ کرتا چلوں گا. معروف میں جو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے عمدہ اخلاق، یعنی کہ بیوی کے اوپر یا سب سے بڑھ کر شوہر کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے عمدہ اخلاق کو پیش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہتر انسان یا معاشرے کا بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے سلسلے میں بہتر ہو. معاشرے کا بہتر انسان وہ نہیں جو دوستوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے یا پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے یا کسی اجنبی کے حق میں بہتر ہوتا ہے یا اپنے کاریگروں کے سلسلے میں بہتر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید نہیں کی. آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر فرد وہ ہے، بہترین افراد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے سلسلے میں خیار ثابت ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے سلسلے میں بہترین ثابت ہوتے ہیں. حاضرین، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوستوں کے سامنے اچھا رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اجنبی کے سامنے ہمارے سارے حسن خلق نمودار ہو کر آتے ہیں. معاشرے میں جب کسی دعوت میں جانے کا معاملہ ہوتا ہے، کسی اجنبی سے گفتگو کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، کاریگروں کے سلسلے میں بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہم تمام کا تمام عمدہ اخلاق کا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی گھر میں آتے ہیں، جیسے گھر کے دہلیز میں داخل ہوتے ہیں، نہ جانے ہماری پرسنالٹی کیسے بدل جاتی ہے، ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے کہ سارا غصہ بھر آتا ہے اور ہم اپنے معاشرے کا سارا غصہ، دوسرا سارا غصہ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اتار دیتے ہیں. یہ غلط معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیارکم لأہلہ، کہ تم میں کے بہترین افراد اپنے بیویوں کے سلسلے میں، اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں جو بہترین ہوتے ہیں وہی معاشرے کے بہترین افراد ہوتے ہیں. اسی لیے جب کسی کے اچھائی کے سلسلے میں بیان کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، بالخصوص اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کسی کی اچھائی کے سلسلے میں اگر تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی دوستوں نے اس کے سلسلے میں کیا کہا، اور اس سے بڑھ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی شریک حیات، اس کی بیوی نے اس کے سلسلے میں کیا جملے دہرائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات آپ کے بارے میں کیا سوچتی تھی. کیوں؟ کیونکہ انسان بیوی کے سلسلے میں اپنے اصل اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ عمدہ اخلاق وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے سلسلے میں ظاہر کیے جائیں. عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کا سب سے بڑے حقدار اپنے گھر کی بیویاں، اپنے گھر کے بچے ہوتے ہیں. حاضرین، اس کے علاوہ حسن معاشرت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جب خوبیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں، جب خامیاں نظر آتی ہیں تو ایسے موقع پر خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو ڈھونڈنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کہ اے معاشرے کے افراد، اے نوجوانان افراد، اے شادی شدہ جوڑے، اگر تمہیں اپنی شریک حیات میں، اپنی بیوی میں اگر کوئی خامی نظر آتی ہے تو اسے نظر انداز کر دو، اسے نظر انداز کر دو، اس کی خوبیوں کو تلاش کیا کرو، اس کی خوبیوں کو ڈھونڈا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بے شمار خوبیوں کو پنہا کر کے رکھا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ خوشگوار زندگی کے جن پہلوؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس میں افراد یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خوبیوں کو دیکھتے جائیں.
موجودہ دور میں ہمیں جو شادی شدہ جوڑے ٹوٹتے نظر آتے ہیں، خاندان بکھرتے نظر آتے ہیں، جو اچھے جوڑے بکھرتے نظر آتے ہیں، طلاق کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد اپنے شریک حیات کے سلسلے میں صرف خامیوں کو ڈھونڈتا ہے، صرف خامیوں کو ڈھونڈتا ہے. وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ اپنی زندگی، اپنی بیوی میں، اپنے جوڑے میں جو اچھے خوبیاں ہیں وہ بھی تلاش کرے. ایک اچھے بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے، ایک اچھے مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شریک حیات میں خوبیوں کو تلاش کرتا ہے. خوبیاں اور خامیاں، مثبت یا منفی سوچ کیسے ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں جو سب سے مشہور مثال بیان کی جاتی ہے وہ ہے آدھے گلاس پانی کی. یعنی کہ سائیکولوجسٹ، ماہر نفسیات یہ بیان کرتے ہیں کہ آدھے گلاس کا پانی رکھا جائے اور افراد سے پوچھا جائے کہ گلاس میں کیا ہے. جو افراد یہ جواب دیتے ہیں کہ گلاس میں آدھا گلاس میں پانی ہے، گلاس میں آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، تو یہ لوگ مثبت سوچ والے ہیں. اور جو افراد یہ جواب دیتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے، یہ لوگ منفی سوچ والے ہیں. یعنی کہ وہ ہر سلسلے میں خامیوں کو تلاش کرتے ہیں. یہ غلط ہے معاملہ. ہر سلسلے میں خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیے. اپنی بیوی کے سلسلے میں یا بیویوں کو بھی اپنے شوہروں کے سلسلے میں ان کی خوبیوں کو تلاش کرے، خامیوں کو تلاش نہ کرے. اس کے علاوہ شوہروں کے اوپر ایک اور سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا. حاضرین، شاید ہندوستانی کلچر ہے یا نہ جانے شادی کے بعد مردوں میں وہ کون سی ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اپنی عزت نفس، اپنے انا کے اوپر داغ لگانا تصور کیا جاتا ہے. یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مرد گھر کے معاملے میں کوئی بھی ہاتھ نہیں بٹائیں گے. شادی کے بعد بالخصوص تو مرد کوئی بھی کام نہیں کریں گے، یہ تصور پایا جاتا ہے. اور بالخصوص ہندوستانی معاشرے میں، ہندوستانی کلچر میں یہ عام سی بات ہے. ہرگز نہیں. اسلامی کلچر ہمیں کس بات کی تاکید کرتا ہے؟ اسلامی کلچر ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ آئے، حضرت عائشہ سے استفسار کیا، اے عائشہ، اے ام المؤمنین، بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملے میں کیسے تھے؟ گھر کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے. آپ گھر میں جھاڑو لگاتے، آپ بکری کا دودھ دھوتے، اگر کپڑے گندے ہو جاتے تو آپ خود دھونے کی کوشش کرتے. اگر رفو لگانے کا معاملہ ہوتا، جوتے سینے کا معاملہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جوتے سیتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی. کیسی زندگی تھی؟ چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانا. ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کیا ہم اپنے گھروں میں چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟ نہیں. یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مرد کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گھر کے کسی بھی معاملے میں ہاتھ نہیں بٹائے گا، بیٹھ کر صرف آرڈر دے گا. ہرگز نہیں. مرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گھر کے کاموں میں بھی وہ ہاتھ بٹائے. حاضرین، ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا چلوں کہ بچوں کے سلسلے میں، یعنی کہ مشترکہ طور پر جو ازدواجی زندگی پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا حق بچوں کی تربیت کا ہے. میں اس کو آخری میں بیان کرنا چاہتا تھا. بچوں کی تربیت یہ دونوں کے اوپر، یعنی کہ میاں بیوی کے اوپر، دونوں کے اوپر یکساں طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کی صحیح دیکھ ریکھ کریں، اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کریں. یہ ذمہ داری صرف ماں پر نہیں بلکہ ماں اور باپ دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. حاضرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو زیادہ ماں کے اوپر عائد ہوتی ہے. ہرگز نہیں. بیٹا اپنے باپ سے سیکھتا ہے، ماں سے نہیں. یہ حقیقتاً ہے. بیٹا اپنے باپ سے سیکھتا ہے، ماں سے نہیں. یہ ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو کچھ کرتا ہے وہی بیٹے کے اندر آتا ہے. ہم جو اپنی زندگی میں جو مظاہرہ کرتے ہیں، جن اخلاق کا اظہار کرتے ہیں، جو کردار ہم اپنے گھر کے سلسلے میں یا معاشرے میں اپنا جو کردار پیش کرتے ہیں، کل کے دن وہی کردار ہمارا اپنا بیٹا اپنائے گا. حاضرین، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہر کوئی انسان درد بھرے انداز میں یہی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح تربیت کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ بچے ہمارے قوم کے مستقبل کے رہنما ہیں.
یہ بچے ہمارے قوم کے مستقبل کے رہنما ہیں. کل کے موقع پر مستقبل میں اگر یہ قوم کے لیڈر بن گئے، اگر ان کی صحیح تربیت ہوئی تو مستقبل میں یہ قوم کو، یہ امت مسلمہ کو صحیح رہنمائی دکھلا سکتے ہیں. اگر ان کی غلط تربیت کی گئی تو بعید نہیں کہ وہ ایک اور مرتبہ امت مسلمہ کو بحران سے دوچار کر دے. تو لہٰذا میاں بیوی کے اوپر جو مشترکہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. حاضرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشترکہ طور پر ازدواجی زندگی کے خوشگوار پہلو کا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے، غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خوشی خوشی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہر ایک میں خامیاں پائی جاتی ہیں، ہر ایک میں چند غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دینا یہی ایک مومنانہ زندگی کی سب سے بڑی شان ہوتی ہے. اس کے علاوہ گھر کے سلسلے میں سب سے بڑی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے. کیسے؟ جیسا کہ سب سے پہلے دلیل جو مردوں کے سلسلے میں دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم بنا کر بھیجے گئے ہیں. حاضرین، میں یہ بات بتلا دوں کہ امت مسلمہ میں بالخصوص اسلام میں اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر فخر کا اظہار کرے. ذمہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے. مرد کو اگر گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو حاکم نہیں، بادشاہ نہیں کہ بیٹھ کر حکم دیتا رہے. مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی ذمہ داری ادا کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے. صرف اس وجہ سے مرد کو، صرف شوہر کو اس وجہ سے ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کیونکہ وہ شوہر بن چکا ہے، مرد بن چکا ہے، ہرگز نہیں. بلکہ اگر وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تبھی وہ الرجال قوامون کی فہرست میں آ سکتا ہے، تبھی وہ حاکم بن سکتا ہے. اگر وہ اپنی بیویوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا تو اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ میں مرد ہوں، میں حاکم ہوں. تو بہرحال اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنی زندگیوں کو خوشگوار طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے زواجی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو بچانے اور اپنی زندگی کو، گاڑی کو خوشی خوشی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.